حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح روشن اور پرسکون تھی۔ صحن میں چڑیا چہچہا رہی تھیں اور ہوا میں تازہ پھولوں کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ بی جان کے سامنے چائے کا کپ رکھا تھا، جبکہ نمرہ بیگم ادب سے ان کے پاس بیٹھی ان کی خیریت دریافت کر رہی تھی۔ اسی دوران ملازمہ نے دسترخوان پر ناشتہ سجا دیا۔ گرم پراٹھے، دیسی مکھن اور انڈوں کی خوشبو پورے ڈائننگ ہال میں پھیل گئی، مگر ابھی تک وہ شخصیت کمرے میں نہیں آئی تھی جس کے بغیر دسترخوان پر سب کا دھیان بٹ جاتا تھا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور زاویار خانزادہ کمرے میں داخل ہوا۔ اونچی قامت، مضبوط شخصیت اور سنجیدہ آنکھوں سے پورے ماحول کو بدل دیتا تھا۔ وہ بغیر کسی تاثر کے سیدھا اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ سب نے خاموشی سے اسے دیکھا، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی زیادہ بات کرنے کی۔ ناشتہ لے آؤ، اس کی بھاری آواز ڈائننگ ہال میں گونجی۔ ملازم فوراً آگے بڑھا اور اس کے سامنے پلیٹ رکھ دی۔ زاویار خانزادہ نے بغیر کسی کے انتظار کے ناشتہ شروع کیا۔ ادھر اوپر کمرے میں ہیزل ابھی تک نیند کی وادیوں میں تھی۔ سورج کی روشنی کھڑکی سے آ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، مگر وہ بے خبر تھی کہ نیچے دسترخوان پر کس قدر خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہیزل کی آنکھ جب کھلی تو اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی پلکیں جھپکیں۔ سر گھما کر گھڑی کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل کر سیدھی ہو بیٹھی۔ 12! دوپہر کے 12 بج گئے، اس نے گھبرا کر خود سے کہا۔ وہ یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ اتنی دیر تک سو رہی تھی۔ عام طور پر حویلی میں کوئی بھی صبح کے بعد بستروں پر ٹکا نہیں رہتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا شرمندگی کا احساس جاگا۔ جلدی جلدی اس نے کمبل ہٹایا اور واش روم کی طرف لپکی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے چہرے پر پڑے تو نیند کا نشہ اتر گیا۔ بالوں کو ڈھیلا سا باندھ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے پیٹ سے بھوک کے خلاف آواز نکلی تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ نیچے جانے کا سوچا تو قدم رک گئے۔ اکیلی، سب کے سامنے اور ان کے بغیر؟ نہیں، یہ تو بالکل ممکن نہیں۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ کر ابھی بھی اپنے اندر کی کشمکش میں ہی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آ جاؤ، اس نے ہچکچاتے ہوئے اجازت دی۔ دروازہ کھلا اور ملازمہ ہاتھوں میں ایک نفیس سی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ٹرے سے اٹھتی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ ہیزل کی بھوک اور تیز ہو گئی۔ سردارنی جی، آپ کا ناشتہ، ملازمہ نے ادب سے کہا۔ ہیزل نے چونک کر پوچھا، میرا ناشتہ؟ لیکن یہ اوپر کیوں؟ ملازمہ مسکرائی اور بولی، سردار صاحب کھا کر جا چکے ہیں، کہہ گئے تھے کہ سردارنی جی کو ان کے کمرے میں ہی ناشتہ دے دیا جائے۔ ہیزل کی آنکھوں میں حیرت کے رنگ بھر گئے۔ انہیں کیسے پتہ چلا میں اٹھ گئی ہوں؟ دل میں سوالوں کا ایک طوفان برپا ہو گیا۔ ملازمہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے مزید کہا، اور سردار صاحب نے کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیے گا، وہ آپ کو کہیں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ہیزل کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کہیں لے کر جانا ہے؟ مگر کہاں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا اور تیزی سے ملازمہ کی طرف دیکھا، مگر ملازمہ تو صرف اتنا کہہ کر باہر جا چکی تھی۔ اب کمرے میں صرف وہ اور ناشتہ رہ گئے تھے۔ وہ آہستگی سے کرسی پر بیٹھی اور پراٹھے کا نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ کھانے کے ساتھ ہی اس کے دماغ میں ایک کے بعد ایک سوال آ رہا تھا۔ یہ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ شہر یا کسی رشتے دار کے ہاں؟ یا کہیں ایسا تو نہیں
کہ میری پڑھائی کے بارے میں کچھ؟ اس کے معصوم چہرے پر کبھی حیرت، کبھی تجسس اور کبھی ہلکی سی مسکراہٹ جھلکنے لگی۔ اس کے ننھے منھے تاثرات اتنے دلکش تھے کہ جیسے کوئی بچہ پہلی بار کسی نئی دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ وہ نوالا چباتے ہوئے پلکیں جھپک رہی تھی، کبھی ہاتھ ٹھوڈی پر رکھتی، کبھی اوپر کی طرف دیکھتی۔ اس کے یہ کیوٹ ایکسپریشنز دیکھنے والے کا دل موم کر دیتے، اور واقعی کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین کو دیکھتے ہی زاویار خانزادہ کی تیز نگاہیں ایک پل کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ اس کے سخت چہرے پر ہلکی سی نرمی ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا ہیزل کس الجھن میں ہے، اور اسی کی سوچوں میں گم اس کے معصوم تاثرات دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک بے اختیار مگر بہت ہلکی مسکراہٹ آ گئی۔ حویلی کے وسیع لاؤنج میں بی جان صوفے پر نیند راز تھیں۔ ان کے قریب عفان خاموشی سے بیٹھا ان کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ بی جان کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بالوں میں پیار سے چل رہی تھیں، اور عفان کے چہرے پر ایک سکون سا اتر آیا تھا۔ زرتاب قریب ہی بیٹھی کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ بار بار عفان کی نگاہیں اس طرف اٹھ جاتی، اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ جاتی، مگر اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ کتاب میں ایسا کیا تھا جو وہ اتنی بزی ہے؟ اچانک زرتاب نے سر اٹھایا۔ عفان کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ گڑبڑا گئی، جلد ہی نظریں جھکا گئی۔ عفان ہلکا سا مسکرایا اور پھر بنا کچھ کہے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ دونوں کے درمیان یہ خاموش سا لمحہ اپنی ہی مٹھاس لیے ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ اسی دوران حویلی کے بڑے دروازے پر گاڑی رکی۔ نوکر فوراً دوڑتے ہوئے آگے بڑھے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور زاویار خانزادہ اترا۔ سفید کرتا، سادہ گھڑی اور مضبوط شخصیت کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح باوقار دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ نے خادموں کو سیدھا کر دیا۔ زاویار خانزادہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی اور آنکھوں میں وہی خاموش سختی تھی جو سب کو خاموش کر دیتی تھی۔ وہ سیدھا اوپر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر لمحہ بھر کے لیے اسے روک گیا۔ کمرے میں ہیزل آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ ہلکی سی نیلی شلوار قمیض جس پر باریک سی کشیدہ کاری تھی، بال سادہ سے جوڑے میں بندھے اور چہرے پر صرف ہلکی سی کاجل کی لکیر۔ اس کا سادہ سا ڈریسنگ سینس اس کی شخصیت کو اور نکھار رہا تھا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر خود ہی مسکرا رہی تھی، جیسے دل ہی دل میں کسی انجانی خوشی سے سرشار ہو۔ زاویار خانزادہ نے پل بھر کو اپنی نگاہیں اس پر جما دیں۔ اس کے سخت چہرے پر لمحہ بھر کے لیے نرمی اتر آئی۔ دروازے کی ہلکی سی چڑچڑاہٹ کی آواز پر ہیزل نے چونک کر مڑ کر دیکھا، اور نگاہیں سیدھی زاویار خانزادہ کی آنکھوں سے جا ملیں۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ہڑبڑا کر دوپٹے کو درست کرنے لگی۔ زاویار خانزادہ اس کی جانب بڑھا۔ ہیزل گھبرا گئی، فوراً بولی، آپ نے تیار ہونے کو بولا تھا، کہاں جانا ہے؟ وہ نظریں جھکائے اٹکتے ہوئے بولی۔ زاویار خانزادہ اس کے بالکل پاس آ گیا اور غور سے اسے دیکھا۔ ہیزل اپنی سانس تک روک گئی۔ وہیں وہ بولا، آپ کو مجھ پر اعتبار ہی ہے نا، جہاں بھی لے چلوں سردارنی صاحبہ۔
وہ بھاری لہجے میں بولا۔ ہیزل نے بغیر سوچے سمجھے سر ہلایا۔ اس کی اس حرکت پر زاویار خانزادہ مسکرا دیا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ کر بولا، اچھی لگ رہی ہیں سردارنی صاحبہ۔ ہیزل کے گال لال ہو گئے۔ وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ زاویار خانزادہ کے لبوں پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو وہ فوراً اپنے چہرے سے مٹا گیا، مگر اس کی آنکھوں میں جھلکتی وہ نرمی ہیزل کے دل تک ضرور اتر گئی تھی۔ اس نے ہیزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے نیچے کی جانب بڑھا۔ جیسے وہ دونوں نیچے آئے، حویلی کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب کی نگاہیں ان پر جم گئیں۔ بی جان صوفے پر نیم دراز تھیں۔ ان کو ساتھ دیکھ کر انہوں نے فوراً ماشاءاللہ کہا۔ عفان اور زرتاب فوراً ان کی طرف دیکھنے لگے۔ عفان نے چپکے سے زاویار کی طرف دیکھ کر تھمز اپ کر دیا۔ زاویار ہلکا سا مسکرا دیا۔ زرتاب فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل کے اندر عجیب سا احساس تھا، کسی نے اس کو نوٹ کیا ہو یا نہیں، مگر عفان کی آنکھیں اس کے پیچھے پیچھے ہر قدم تک جمی رہیں۔ ہیزل کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ گاڑی لمبے راستے پر رواں تھی اور وہ خود اپنے خیالات میں گم تھی۔ یکدم اس نے چونک کر باہر دیکھا، گاڑی مڑ رہی تھی اور یہ راستہ تو سیدھا اس کے گاؤں کو جاتا تھا۔ اس نے فوراً رخ زاویار خانزادہ کی طرف کیا جو پورے سکون اور سنجیدگی کے ساتھ ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور بے تابی بھی۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف دیکھنے کی زحمت تک نہ کی، بس سیدھے سامنے دیکھتے ہوئے دھیرے لہجے میں بولا، وہیں جہاں تم سوچ رہی ہو۔ ہیزل کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ بے یقینی کے عالم میں اس نے زاویار کو دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ زاویار خانزادہ اسے اس کی ماں سے ملوانے لا رہا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ اس سوچ نے ہی اس آنکھوں میں نمی بھر دی۔ گاڑی جب ایک چھوٹے سے گھر کے باہر رکی تو ہیزل کے قدموں میں سکتہ سا طاری تھا۔ جیسے ہی وہ اتری، سامنے حسن کھڑا مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ہیزل، حسن کی آواز میں خوشی چھلک رہی تھی۔ ہیزل ضبط نہ کر سکی، فوراً اس کی طرف بھاگی اور گلے لگا لیا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ پیچھے کھڑے زاویار خانزادہ کی آنکھیں لمحے بھر کو سختی سے سمٹ گئیں۔ اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ چاہے حسن اس کا بھائی تھا، مگر ہیزل کی یوں بے تکلفی زاویار خانزادہ کو ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ہیزل روتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اسے لگا وہ واپس وہیں آ گئی ہے جہاں سے 2 ماہ پہلے گئی تھی۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظریں سمرین بیگم پر جا ٹھہریں۔ وہ ماں کو دیکھتے ہی دوڑی اور لپٹ گئی۔ اماں، اس کی ہچکی بندھ گئی۔ سمرین بیگم بھی بیٹی کو سینے سے لگائے رونے لگیں۔ چند لمحے بعد وہ خود کو سنبھال کر جلدی سے ہیزل سے ذرا فاصلے پر ہوئی اور سامنے کھڑے زاویار خانزادہ کو دیکھا، مگر انہیں اس کی آنکھوں نے چونکا دیا۔ وہ نقش، وہ سنجیدگی کچھ جانی پہچانی سی لگی۔ السلام علیکم، زاویار خانزادہ نے مؤدب انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، سمرین بیگم نے فوراً جواب دیا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھیں یہ اب صرف بیٹی کا مہمان نہیں بلکہ ان کا داماد بھی ہے۔ چند ہی باتوں میں ان کے دل کی تمام فکریں دور ہو گئیں۔ اب انہیں اپنی بیٹی کی فکر نہ رہی تھی۔ ان کے دل پر جیسے ایک سکون کا بوجھ اتر گیا۔
وہ بار بار دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کی بیٹی اس جاہلانہ رسم کا شکار نہیں ہوئی جن کا وہ خوف کھاتی تھیں۔ گاؤں کی عورتیں چپ کے دروازے اور کھڑکیوں سے جھانک رہی تھیں۔ سمرین بیگم کو خود حیرت ہو رہی تھی کہ زاویار خانزادہ سے مل کر ان کے دل کو کیسا عجیب سا اطمینان ملا ہے۔ اسی لمحے زاویار حسن کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ ہیزل اپنی ماں کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ماں بیٹی کی لمبی باتیں ہوئیں۔ سمرین بیگم نے بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، سب تمہارا بہت خیال رکھتے ہیں، مجھے فکر تھی، اب دل مطمئن ہے۔ ہیزل نے مسکرا کر آنسو پونجے اور ماں کو تسلی دی۔ پھر سب نے ساتھ ساتھ کھانا کھایا۔ سمرین بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آخر ان کی بیٹی اور داماد گھر آئے تھے۔ کھانے کے بعد جب شام ڈھلنے لگی تو زاویار خانزادہ نے ان سے اجازت چاہی۔ سمرین بیگم نے خوش دلی سے انہیں رخصت کیا۔ واپسی پر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ ہیزل بار بار نظریں چرا رہی تھی۔ بالآخر ہمت جٹا کر آہستہ سے بولی، شکریہ۔ زاویار خانزادہ نے ایک لمحے کو اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اور لبوں کی لرزتی مسکراہٹ اس کے دل کو چھو گئی، مگر اس نے کچھ کہا نہیں، بس نظریں دوبارہ سڑک پر جما دیں۔ ہیزل نے دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس بار اس کی آنکھوں میں سکون اور شکر گزاروں کی روشنی تھی، اور کوئی اس کے دل میں تھوڑی سی جگہ بنا گیا تھا۔ فیروز ملک اپنے وسیع و عریض دفتر کے صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ کمرے کی کھڑکیوں سے شام کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اسی وقت اس کا خاص ملازم دروازہ کھول کر اندر آیا۔ سر، ایک خبر لایا ہوں، اس نے مؤدب ہو کر کہا۔ فیروز ملک نے سگریٹ کا کش لیا اور آنکھوں میں چمک لاتے ہوئے پوچھا، کیا ہے؟ ملازم قریب آ کر بولا، زاویار خانزادہ، وہ اس لڑکی سے شادی کر چکا ہے، اور اس نے اپنی بیوی کا داخلہ بھی یہاں کی یونیورسٹی میں کروا دیا ہے۔ فی الحال وہ دونوں اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر فیروز ملک کے چہرے پر ایک شریر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کرسی پر ذرا پیچھے ہوتے ہوئے شیطانی قہقہہ لگایا، تو یہ خبر ہے، اب تو اور بھی مزہ آئے گا۔ اس کی نظریں اور گہری ہو گئیں۔ جتنا وہ چھپانے کی کوشش کرے، اب کھیل اور دلچسپ ہوگا۔ حویلی کا بڑا لاؤنج قہقہوں اور باتوں سے گونج رہا تھا۔ سب لوگ وہاں جمع تھے۔ جیسے ہی زاویار خانزادہ اور ہیزل لاؤنج میں داخل ہوئے، سب کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ نیم روشنی میں بیٹھی خواتین بھی خوش دلی سے انہیں دیکھ رہی تھیں، مگر ایک چہرہ ایسا بھی تھا جو کانٹوں پر بیٹھنے جیسا بگڑ گیا تھا، آسیہ بیگم۔ انہیں یوں لگا جیسے یہ سب کچھ ان کی بیٹے کے حصے کا چھن گیا ہو۔ ان کی نظریں بار بار ہیزل پر تنقیدی انداز میں ٹھہر رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ نے ان کو نظر انداز کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا عفان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف نمرا بیگم نے ہیزل کو اپنے پاس بلا لیا۔ ہیزل ان کے پاس آ کر یوں بیٹھی جیسے برسوں سے وہ ان کے ساتھ ہو۔ نمرا بیگم کے انداز میں اپنائیت تھی، اور ہیزل کے چہرے کی سادگی دیکھ کر وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھیں۔ ہنسی مذاق کے درمیان عفان نے زاویار کو چھیڑنے کے انداز میں کہا، زاویار، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے جیسے تم دنیا کو قابو کر لیتے ہو، مگر اپنا دل، وہ تو ابھی بھی تمہارے قابو میں نہیں آیا۔ زاویار نے اسے گھورا، مگر عفان نے ہنستے ہوئے کندھے اچکائے۔ زاویار نے زرتاب کی طرف اشارہ کیا جو کونے میں بیٹھی تھی، پھر دھیمی آواز میں اس کے کان میں کہا، اور ویسے تمہاری آنکھیں جس طرف بار بار جا رہی ہیں، یہ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔
اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی۔ زاویار خانزادہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ وہاں ہیزل نمرا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا رہی تھی۔ اس لمحے وہ معصوم بچی سی لگ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نظروں میں نرمی سی اتر آئی۔ زرتاب نے چپکے سے یہ سب دیکھ لیا۔ دل کے کسی کونے میں ایک کانٹا سا چبھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں کڑواہٹ سے سوچا، آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو نظر صرف اس پر ہی ٹھہرتی ہے۔ دوسری طرف عفان نے زرتاب کے چہرے کی پریشانی دیکھ لی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اسے کیا ہوا؟ ابھی تو سب ٹھیک تھا۔ لاؤنج میں کہکہوں اور باتوں کا سلسلہ چلتا رہا، مگر ہر ایک کے دل میں ایک نہ ایک نیا احساس جنم لے رہا تھا۔ فیروز ملک رات گئے اپنے سیاہ کمرے میں بیٹھا تھا۔ میز پر فائلیں اور سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا جس پر کسی اور نے بھی اطلاع دی تھی کہ زاویار خانزادہ اپنی بیوی کے ساتھ گاؤں گیا ہے۔ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے ہنسی دبائی۔ زاویار خانزادہ، اب دیکھنا، تمہاری یہ کمزوری تمہاری سب سے بڑی ہار ثابت ہوگی۔ کھڑکی سے باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور اس اندھیرے میں جیسے ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا۔ رات گئے حویلی کے کمرے میں سکون اور خاموشی کا بسیرا تھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی جل رہی تھی۔ ہیزل کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ چاندنی اندر آ کر اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زاویار خانزادہ ابھی نماز پڑھ کر آیا تھا۔ اس نے ہیزل کو کھڑکی کے پاس کھڑے دیکھا، جو چند لمحے رک کر اسے دیکھتا رہا۔ وہ نازک سا سراپا، وہ خاموشی اسے معصوم سی لگ رہی تھی۔ ہیزل نے مڑ کر دیکھا۔ اس کی نظریں زاویار سے ملی اور وہ دھیرے سے بولی، میں نے آج پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ زاویار خانزادہ نے منہ سکیڑ کر پوچھا، شکریہ؟ ہیزل نے دھیرے سے کہا، آپ مجھے اماں کے پاس لے گئے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا شاید یہ سب کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ زاویار چند قدم آگے بڑھا اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی گہری سنجیدگی تھی۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اس نے آہستہ لہجے میں کہا، تمہاری خوشی میری ذمہ داری ہے۔ ہیزل کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے نظریں جھکا لی، مگر لمحے بھر کو خاموشی چھائی رہی۔ زاویار نے اس کی جھکی پلکوں کو دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھام لی، لیکن ہاں، وہ مدھم لہجے میں بولا، اگر واقعی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو تو یوں آنکھوں میں آنسو لا کر نہیں، مسکرا کر کرو۔ ہیزل نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر لبوں پر ایک معصوم سی مسکراہٹ آ گئی۔ زاویار خانزادہ نے اسی لمحے اس کی مسکراہٹ کو محسوس کیا اور قریب ہو کر بہت نرم لہجے میں کہا، یوں ہی، یہی چاہتا ہوں میں۔ ہیزل ہچکچا کر ایک قدم پیچھے ہوئی، مگر زاویار کی گرفت نرمی سے اس کی کلائی پر قائم رہی۔ کمرے میں چاندنی اور مدھم روشنی کے بیچ ایک انکہی قربت پھیل گئی۔ حویلی کی صبح ہمیشہ کی طرح پرسکون مگر باوقار تھی۔ صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ اتر رہی تھی۔ درختوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ ملازمائیں ناشتے کے برتن سجا رہی تھیں۔ بڑے لاؤنج میں بی جان کی کرسی پہلے ہی بچھائی جا چکی تھی۔ ہیزل نے آج خاص اہتمام سے تیاری کی تھی۔ سادہ مگر خوبصورت شلوار قمیض پہنے
ہلکا سا دوپٹہ سر پر اوڑھے وہ اپنی کتابیں اور بیگ سنبھال رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ اور خوشی دونوں جھلک رہے تھے۔ آخر یہ اس کا یونیورسٹی جانے کا پہلا دن تھا۔ زاویار خانزادہ ہمیشہ کی طرح سفید کرتے اور وقت کا خیال رکھتے ہوئے بالکل وقت پر لاؤنج میں آ گیا۔ اس کی شخصیت میں صبح کے سورج کی طرح تازگی اور سنجیدگی تھی۔ ہیزل جلدی جلدی بیگ کندھے پر ڈالتی آئی تو عفان نے فوراً چھیڑا، واہ، آج تو ہماری بھابھی بالکل اسٹوڈنٹ لگ رہی ہیں، یونیورسٹی میں سب دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ ہیزل ہچکچا کر مسکرا دی۔ وہیں زاویار نے سخت نظروں سے عفان کو دیکھا۔ نمرا بیگم نے اسے دعاؤں سے گلے لگایا، بیٹی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ زاویار خانزادہ سب کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی نظریں صرف ایک لمحے کو ہیزل پر ٹھہریں، جیسے چپکے سے اسے حوصلہ دے رہی ہوں۔ اسی دوران آسیہ بیگم نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس پڑھائی کے بہانے اب روز شہر جانا ہوگا، معلوم نہیں اس سب کی ضرورت بھی تھی یا نہیں۔ ماحول میں لمحے بھر کو خاموشی پھیل گئی، مگر بی جان نے فوراً سخت لہجے میں کہا، آسیہ، یہ ہمارے خاندان کی عزت ہے کہ بیٹیاں تعلیم حاصل کریں، اور جہاں تک شہر جانے کی بات ہے، زاویار ہے اس کے ساتھ، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ آسیہ بیگم خاموش ہو گئیں، مگر ان کے چہرے پر ناگواری واضح تھی۔ زاویار خانزادہ نے سخت چہرے سے ہاتھ میں گاڑی کی چابی گھمائی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ چلیں، اس نے مختصر سا کہا۔ ہیزل نے ایک آخری بار پلٹ کر صحن کو دیکھا، پھر دھیرے سے زاویار کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گاڑی دھوپ میں چمکتی کھڑی تھی اور ایک نئے سفر کی ابتدا ہونے جا رہی تھی۔ حویلی کے بڑے دروازے سے گاڑی نکل کر کچے راستے پر رواں تھی۔ صبح کی خنک ہوا اندر آ رہی تھی۔ ہیزل کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے چپ سی بیٹھی تھی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ اور انجانا سا خوف تھا۔ نیا ماحول، نئی جگہ، اور وہ خود ایک مشہور شخصیت کی بیوی کی حیثیت سے جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ڈرائیونگ پر نظریں جمائے ہوئے آہستہ سے کہا، ہیزل۔ ہیزل چونک کر سیدھی ہو گئی، جی۔ زاویار خانزادہ کے لہجے میں وہی اعتماد تھا جس پر سب بھروسہ کرتے تھے۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے یونیورسٹی کے وی سی سے بات کر لی ہے، تمہارا ہر معاملہ خاص خیال سے دیکھا جائے گا۔ ہیزل نے نظریں جھکا لیں۔ اس کی انگلیاں بیگ کی پٹی کو بار بار مروڑ رہی تھیں۔ زاویار نے اس کی طرف ہلکی سی نظر ڈال کر مزید کہا، اور ہاں، روزانہ 2 گارڈز تمہارے ساتھ یونیورسٹی جائیں گے، کلاس سے لے کر واپسی تک ہر وقت تمہارے قریب رہیں گے، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہیزل کی آنکھوں میں لمحے بھر کو سکون کی چمک اتری۔ اس نے آہستہ سا سر ہلا کر اثبات میں جواب دیا، جی۔ گاڑی کے اندر لمحے بھر کو خاموشی پھیل گئی۔ ہیزل نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا، مگر دل میں ایک اطمینان تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ زاویار خانزادہ نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی جھکے پلکیں اور سکون سے بھرے تاثرات دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک دھیرے سے اطمینان آ گیا۔ یہ سفر اب آسان ہوگا ہیزل، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ ہیزل نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آ گئی۔ گاڑی یونیورسٹی کے بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کے باہر طلباء کا ہجوم تھا، کچھ ہنستے کھیلتے، کچھ جلدی میں کلاسز کی طرف بھاگ رہے تھے۔
ہیزل نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ اتنے لوگ، اتنی نظریں، اس کے لیے یہ سب نیا اور انجانا تھا۔ زاویار خانزادہ نے ایک نظر اس کے تاثرات پر ڈالی اور پرسکون لہجے میں بولا، یاد ہے نا، تمہیں کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ گارڈز ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں گے، باقی تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ ہیزل نے ہلکے سے سر ہلایا، جی۔ ہیزل نے چونک کر اسے دیکھا، آپ اندر چلیں گے؟ زاویار خانزادہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس گاڑی سے باہر نکلا اور آ کر اس کا دروازہ کھولا۔ ہیزل نے ہچکچاتے ہوئے بیگ اٹھایا اور جیسے ہی باہر قدم رکھا، زاویار نے خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہیزل کی سانس جیسے رک سی گئی، اتنے ہجوم کے بیچ، سب کے سامنے، مگر زاویار خانزادہ کی گرفت میں ایسا اعتماد تھا کہ اس کے دل کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی کے لان سے گزرتے ہوئے کلاس روم کی طرف بڑھے۔ کئی طلباء نے انہیں چونک کر دیکھا، چند ایک نے سرگوشیاں بھی کیں، مگر زاویار خانزادہ کے وقار بھرے انداز کے سامنے کوئی زیادہ دیر نظریں نہیں جما سکا۔ کلاس کے دروازے پر پہنچ کر اس نے ہیزل کی طرف دیکھا۔ اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی۔ اب یہاں سے تمہیں خود آگے بڑھنا ہے، اس نے مدھم آواز میں کہا، اور میں فری ہوا تو میں لینے آؤں گا، نہیں تو گارڈ ساتھ حویلی چلی جانا۔ ہیزل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور آہستہ سا سر ہلا دیا۔ زاویار خانزادہ نے ایک لمحے کو اس کی کلائی پر اپنی گرفت اور سخت کر دی، جیسے اسے یقین دہانی کروا رہا ہو کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ پھر دھیرے سے ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہیزل نے نظریں جھکا کر کلاس روم میں قدم رکھا اور زاویار خانزادہ چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔